رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا ساری خوبیاں سب اللہ کے لیے ہیں. وہی اس کا حقیقی مستحق ہے. وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب ذوالجلال ہے اور رب العرش العظیم ہے، رب السماوات ہے، علی کل شیء قدیر. اس نے ہم انسانوں کی ہدایت، سخت مارگ، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہم کو چلانے کے لیے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور لاسٹ میں، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی اکرم کو بھیج کر، محمد رسول اللہ کو بھیج کر ہمیشہ ہمیش کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اعلان کروا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. جتنے بھی پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے، کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا، کوئی ایک پیغمبر ایسا نہیں تھا جس نے آخری نبی کے بارے میں یا محمد رسول اللہ کے بارے میں پیغام نہ دیا ہو. ہر نبی نے یہ پیغام دیا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، رسول آئیں گے. ہر پیغمبر نے اپنی ذمہ داری سے برات کا اظہار کر بتا دیا کہ وہ آئیں گے، شکل یہ ہوگی، صورت یہ ہوگی، دعوت یہ ہوگی، کام یہ ہوگا، سب. عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام تک بیان کر دیا تھا کیونکہ عیسیٰ کے بعد ہی آنا تھا. بڑے بڑے عیسائی پادریوں کی میٹنگ ہوئی اور نام کو ہٹانے پر وچار کیا گیا، لیکن وہ آج تک اپنی کتاب بائبل سے محمد کا یہ لفظ ہٹا نہیں سکے، وچار اور میٹنگ کرنے کے بعد بھی. بائبل کے اول نمبر 5 پر آج بھی لکھا ہے
Jesus says, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh. His name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آج بھی لکھا. یہ سینٹینسز انگلش میں جیسے لکھے ہیں میں نے ویسے ہی پڑھ دیے ہیں. جیسس کہتے ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے، I will pray the Father. لوگوں، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. عیسائیوں میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کو عیسیٰ کا باپ کہا گیا ہے. تو جو چیز کہی جا رہی ہے وہی میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ کہہ رہے ہیں I will pray the Father. میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، میں اپنے پتا سے یہ پرارتھنا کروں گا. میں گاڈ سے، میں اپنے فادر سے یہ پرے کروں گا، یہ دعا کروں گا. He shall give the another comforter. کہ جلد ہی وہ تمہیں دوسرا رہبر دے دے گا، رہنما دے دے گا، ایک دوسرا مارگ درشک دے دے گا، صراط مستقیم پر چلانے والا اور سچا راستہ دکھانے والا. وہ بہت جلدی تمہیں دے دے گا. I will not talk much with you. اب میں کچھ اور نہیں کہوں گا تم سے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں اب میں کچھ اور نہیں کہوں گا تم سے، کیونکہ پرنس آف دس ورلڈ کم. اس دنیا کا پرنس، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے ہی والا ہے. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اور اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. میں زیادہ دن نہیں رہوں گا تمہارے درمیان، تمہارے بیچ، کیونکہ اس کو آنا ہے، اور اس کو آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اور اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا. اب پرنس آف دس ورلڈ کم. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. ہز نیم ول بی محمد. اس کا نام محمد ہوگا. کتنی صاف ستھری بات کہی ہے. آج بھی بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی. اور بائبل میں جہاں یہ بات کہی ہے جیسس نے، عیسیٰ نے، بائبل پہلے کی ہے، قرآن سے پہلے کی ہے انجیل. اور جب یہ بات عیسیٰ نے کہی، اور آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی بات کی پشٹی، اسی بات کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے جو بعد میں آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی وہ صحیح تھی، کیونکہ بائبل کے بعد آنے والی کتاب بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے. اور بائبل پہلے کی ہے، قرآن بعد کا ہے، اور قرآن پہلے کی بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ عیسیٰ نے یہ بات کہی ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور جب
مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم کے لوگوں، اے قوم بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے بیچ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل سے پہلے جو کتاب اللہ نے اتاری تھی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، یعنی مجھ سے پہلے جو کتاب آئی وہ بھی صحیح تھی، اس کتاب کا لانے والا موسیٰ بھی صحیح تھا، یعنی میں موسیٰ کے برحق ہونے کی تصدیق کرتا ہوں، موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب تورات کی پشٹی کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، لیکن اب تمہیں بتاتا ہوں ایک کتاب میرے بعد آئے گی، ایک نبی میرے بعد آئے گا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں، میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں، میں تمہیں ایک اچھی خبر دیتا ہوں، ایک ایسے رسول کی، ایک ایسے میسنجر کی، ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور بائبل میں کہا عیسیٰ نے کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ تعجب تو یہ ہے کہ بائبل نے وہ نام بتایا ہے جو مسلمان سب سے زیادہ لیتا ہے، اور قرآن نے وہ نام بتایا ہے جو مسلمان نام لیتا تو ہے لیکن اتنا احمد نہیں جتنا محمد۔ اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کے بعد کی دعا میں محمد مقام محمود آتی، محمد الوسیلہ والفضیلہ، محمد کا نام۔ اتحیات میں بیٹھے تو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، درود پڑھے تو اللہم صلی علی محمد، کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنا نام محمد کا لیا جاتا ہے اتنا نام احمد نہیں، حالانکہ نبی کے ناموں میں ایک نام احمد بھی ہے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لی اسماء انا محمد وانا احمد، میرے کئی نام ہیں، میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد بھی ہے۔ آپ نے خود اپنے ناموں کا تذکرہ کیا کہ میرا ایک نام محمد ہے اور میرا ایک نام احمد بھی ہے، اور بھی نام ہے، وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام ماہی، گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر، اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا بھی ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا نام عاقب بھی ہے، بعد میں آنے والا، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سب کے بعد آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنے یہ نام بتائے ان میں ایک نام احمد بھی بتایا، اور بائبل میں محمد لیا گیا اور قرآن نے احمد بتایا۔ بہرحال محمد اور احمد دونوں ہی محمد رسول اللہ کے نام ہیں، اس کا نام محمد ہوگا۔ اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو محمد کا جتنا نام مسلمان لیتا ہے اور جتنا یاد مسلمان کرتا ہے، قرآن نے بھی محمد کا نام محمد لیا ہے، احمد بھی بتایا ہے اور محمد بھی لیا ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کا نام لیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہیں قرآن کو جب نازل کیا تو فرمایا نزل علی محمد، یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نبی کا نام محمد لیا ہے، لہذا آخری نبی لاسٹ میں جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، یہ بھی صحیح ہے۔ اور قرآن نے کہا، عیسیٰ نے کہا تھا احمد ہوگا، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ محمد میں پہلو یا احمد یہ دونوں ہی نام ویدوں میں بھی آئے ہیں، انجیل میں بھی آئے ہیں، قرآن میں بھی آئے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ذرا
اپنے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں دیکھیں، ہندو بھائیوں کی کتابوں میں تو اتنا نام آیا ہے، اتنا آیا ہے کہ بائبل ایک طرف رکھ دو اور انجیل ایک طرف رکھ دو، تورات ایک طرف رکھ دو، وہاں چند جگہ اور ویدوں میں تو بھرا پڑا ہے۔ آئیے ذرا محمد کا نام دیکھیں، پھر احمد کا نام دیکھیں۔ اجیان ہیتو کرم موہمداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیتے وویکہ۔ بھاگوت قرآن اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 16۔ موہمداندھکارم ناشم، محمد کا نام۔ بھوشیہ پران دیکھیں، ایتسمننترے ملیچ آچارن سمنویتہ مہامدتی خیاتش ششاکھا سمنویتہ۔ یہاں محمد کہا گیا، وہاں محمد، یہاں محمد۔ اب یہ پنڈت لوگ سمجھے، کہیں محمد کہیں محمد، یہ وہ سمجھے، لیکن یہاں ایک منشیہ کا نام ہے، کیونکہ یہاں اس کا میننگ کرو گے تو ترجمہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا، یہاں نام لینا پڑے گا۔ اجیان ہیتو کرت، جہالت کو مٹانے والا آئے گا۔ محمد، اس کا نام محمد ہوگا۔ اندھکارم ناشم، اس کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا، اندھیرا مٹ جائے گا۔ ہی تدودیتے، بڑا دیالو اور کرپالو ہوگا، سب کو چھما کرنے والا، سب کو معاف کرنے والا ہوگا۔ اس کے ہی تدودیتے وویکا، دیا اس کے اندر ہوگی، اور وویکا، اس کے اندر بدلہ لینے کی بھاونا نہیں ہوگی، اس کے اندر بدلہ لینے کا انماد نہیں ہوگا۔ تو نے مجھے مارا میں بھی ماروں گا، بدلہ لینا وہ جانتا ہی نہیں ہوگا، وہ بدلہ نہیں لے گا، وہ سب کو چھما کرنے والا، معاف کرنے والا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں محمد کی جگہ پر ترجمہ کچھ اور کرو تو بیٹھے گا، بیٹھے گا ہی۔ اجیان ہیتو کرت، جہالت کو ختم کرے گا، جہالت کو مٹائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے اندر آئے تو آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی عرب کے اندر۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئی محمد رسول اللہ پر، وہ جہالت کو مٹا رہی ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تعلیم کا حکم دے رہا ہے، اور عرب کے اس ماحول میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں پڑھنا لکھنا کوئی نہیں جانتا تھا، امی رہنا، ان پڑھ رہنا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بچہ جس طرح ان پڑھ ہوتا ہے، گوار اس طرح رہنے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے، اور اس بستی میں کہا جا رہا پڑھو۔ محمد آئیں گے تو جہالت مٹے گی، یعنی محمد رسول اللہ پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ آیتیں جہالت کو ختم کر رہی ہیں۔ موہمداندھکارم، اس کا نام محمد ہوگا جو جہالت کو ختم کرے گا، اس کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا۔ اندھیرے کو اس طرح مٹایا کہ عرب کی دھرتی پر اگر اندھیرا دیکھنا چاہے تو اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہے، کھانا کھاتے کھاتے اگر لقمہ اٹک گیا تو پانی پینے کے بجائے شراب کے گھونٹ سے وہ لقمہ اتارا کرتے تھے۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ جب گھروں سے نکلا کرتے تھے تو قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ جوا اتنا کھیلا کرتے تھے کہ جوئے میں دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی جوئے میں لگا دی، اور بیوی بھی ہار گئے تو اپنی بیٹی، جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔
ان کی خواتین کا، عورتوں کا حال یہ تھا، عورتوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر، ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، بالکل برہنہ ہو کر ننگی، کپڑے کا ایک جسم کا ایک کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا ان کے جسم پر، اور ایسے ہی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ شادیوں کے طریقے یہ تھے کہ ایک لڑکا کسی بھی لڑکی سے نکاح کرتا اور بیوی بنا کر گھر لاتا، لیکن خود اس سے مجامعت یا صحبت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اس بیوی کو کسی دوسرے نوجوان کو دے دیتا، وہ اس سے ملتا، وہ اس کے ساتھ سوتا، اور جب اس کے حمل ٹھہر جاتا اور پتہ چل جاتا کہ جس آدمی کو میں نے اپنی بیوی دی ہے اس آدمی سے میری بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، تب یہ اس کو بلا لاتا اور پھر یہ اس کے پاس جا کر اس سے ملاقات کرتا، ملتا، اور ایسا وہ اس لیے کرتا تھا، ایسا کرنے سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ نیک ہوگا اور شریف بچہ پیدا ہوگا۔ یہ شادی کا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ عرب کے اندر شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ جتنے بھی لوگ جانا چاہیں جا سکتے تھے، لیکن 10 سے کم، 10 تک، 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 سے آگے نہیں، 3 سے زیادہ اور 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں۔ یہ کسی بھی ایک لڑکی کے پاس جاتے تھے، ایک دن 2 دن کے ناگے سے جاتے تھے، اور جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ جاتے آتے رہتے تھے، اور جب 9 مہینے کے بعد وہ لڑکی کوئی بچہ پیدا کرتی، بچہ جنتی، تو ان سب کو بلاتی جتنے لوگ اس لڑکی کے پاس آئے، 3 4 6 9 10 جتنے بھی آئے سب کو بلاتی اور کہتی کہ تم لوگ میرے پاس آتے تھے، سب کو تم جانتے ہی ہو، اب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے یہ بچہ پیدا کیا ہے۔ پھر وہ ان لوگوں میں دیکھتی جو اس کو ہینڈسم لگتا، جو اس کو اچھا لگتا، یہ اس بچے کو اپنے جو جنا ہے پیدا کیا ہے، اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے کسی کی گود میں رکھ دیتی، جس کی گود میں رکھ دیتی یہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، اور وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور ایسے وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ کچھ مشہور لیڈیز اس طریقے کی ہوا کرتی تھی، وہ اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگا لیتی تھی، اور ہری جھنڈی جس کے مکان پر لگ گئی وہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس لڑکی نے اعلان کر دیا میرے پاس جس کو آنا ہو وہ بے دھڑک ہو کر چلا آئے۔ اب اس کے پاس کوئی گنتی نہیں ہوتی تھی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں جا سکتے تھے، وہ کسی کو منع نہیں کرتی تھی، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا تو ان سب کو بلاتی جتنے لوگ اس کے پاس گئے تھے، 100 150 200 300 500 جتنے بھی ہوئے سب کو بلاؤ، اور مجال نہیں تھی کسی کی کہ نہ آئے، سب کو آنا پڑتا تھا۔ جب سب لوگ آ جاتے تو خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا قیافہ شناس اس کو بلایا جاتا اور اس سے کہا جاتا دیکھو اتنے لوگوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، اب بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس بچے کی شکل ان لوگوں میں ملاؤ، کس سے مل رہی ہے؟ اس بچے کی شکل جس آدمی سے سب سے زیادہ مل رہی ہو اسی کی گود میں یہ بچہ رکھ دو۔ وہ قیافہ شناس اس بچے کی شکل کو ملاتا، اس کی آنکھیں کس سے مل رہی ہیں، اس کی ناک کس سے مل رہی ہے، اس کا کان کس سے مل رہا ہے، اس کا گال کس سے مل رہا ہے، مجموعی اعتبار سے طور پر سب سے زیادہ جس سے یہ بچہ تال میل کھاتا، ملاپ ہوتا، اور جس سے بھی ملتا، جس کی شکل سے اس کی شکل مل رہی ہوتی، اسی آدمی کی گود میں اس بچے کو رکھ دیا جاتا، ایسے یہ اس بچے کا باپ بن جاتا اور یہ اس کی بیوی بن جاتی، اور وہ آدمی اس عورت کو لے کر بچے کو لے کر اپنے گھر چلا آتا۔ یہ اندھیرا تھا، جہالت تھی عرب کی
سرزمین پر میرے بھائیوں کیسی گھناؤنی حرکتیں تھی، کیسے گھناؤنے معاملات تھے. یہ صورتیں تھی عرب کے اندر. زناکاری کی کوئی حد نہیں تھی، آپ جتنا چاہیں جیسے چاہیں کر دیں. باپ مر گیا تو بیٹا نے دیکھا کہ میری ماں خوبصورت ہے، میرا باپ مر گیا، اب میری ماں کو کوئی دوسرا نکاح کر لے، میری ماں کو کوئی دوسرا لے جائے، اس سے بہتر یہ کہ میں ہی اپنی ماں کو رکھ لوں. بچہ اس کا بیٹا اپنی چادر اٹھاتا اور اس چادر کو اٹھا کر وہ اپنی ماں کے سر پہ ڈال دیتا. جب وہ چادر ماں کے سر پہ ڈال دیتا تو اس بات کا اعلان ہوتا اور ہاتھ پکڑ کر وہ گھر سے باہر نکل آتا اور لوگوں سے کہتا میرا باپ مر گیا ہے، میں نے اپنی چادر اپنی ماں کے سر پر رکھ دی. یعنی وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب کوئی بھی میری ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، میں نے اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھ دی. یعنی میں نے اب اس کی ماں اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے. جب میرا باپ مر گیا تو باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنے ماں ہی کو رکھ لیا ہے اور اسی کو میں نے اپنی پتنی اور بیوی بنا لیا ہے. یہ حالات کے عرب کے اندر اجیان ہے تو محمدان دھارم ناشم ودھایم ہتنودیت ویکا. محمد آئیں گے اور اندھیرے کو ناش کریں گے. ایسے واتاورن میں، ایسے کلچر میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ نے اندھیرے کو مٹایا، اندھیرے کو ناش کیا. غور کیجئے کتنے خطرناک اور ڈینجرس طریقے سے نکاح کے اور نبیہ کے اندر محنت کر کے کیسے ان کو ختم کیا ہے. آج کے اتنے بڑے بڑے ملا مولوی مل کر، ادنی مدنی، سلفی، ریاضی، سراجی، سب مل کر بڑے بڑے مدرسے چلا کر مدرسوں کے نام پہ کلیکشن کر کے بچوں کو حافظ اور مولانا بنا کر مدرسوں سے نکالنے کے بعد بھی آج صرف جہیز جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں، دہیج کی پرتھا کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں. میرے بھائیو محمد رسول اللہ کی جیونی پر نظر ڈالو، آپ نے کیسی کڑی محنت کر کے ان تمام اندھیرے کو ختم کیا ہے. ہم جہیز سے نہیں مٹا پا رہے ہیں اور اندھیرا کیا مٹائیں گے. ہمیں معلوم ہے لڑکا موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ باپ لڑکی کل موٹر سائیکل دے رہا ہے، لیکن مولانا جرجیز صاحب آئیے میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیجئے، میرے بیٹے کا نکاح پڑھا دیجئے. مولانا جرجیز کو معلوم ہے کہ جس کا نکاح میں پڑھا رہا ہوں اس لڑکی نے موٹر سائیکل مانگی ہے، اس کے باپ نے موٹر سائیکل مانگی ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا جرجیز اس کا نکاح پڑھا رہے ہیں. جبکہ مولانا جرجیز کا حق یہ تھا کہ اس کا بائیکاٹ کرتا اور کہتا کہ غلط ہے، ہم ایسے بےہودہ اور بے غیرت، ایسے لٹیرے اور چور کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے، ایسے باپ کا کہ بیٹے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جس کی نظر مال کے اوپر ہے. جیسے کتے کی نظر ہڈی کے اوپر ہوا کرتی ہے، ایسے لالچی کتے کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے. حق تو یہ تھا کہ اس کا بائیکاٹ کرتا، لیکن مولوی جرجیز بائیکاٹ کر دیتے تو کیا ہوتا ہے. یہاں ایک چھوڑو ہزار ملتے ہیں غالب. ارے تم نہیں پڑھاؤ گے تو کیا ہوا، میرے بیٹے کا نکاح نہیں ہوگا، دوسرے مولوی کو 500 کی جگہ 1000 دے دیں گے، اس سے پڑھوا لیں گے. وہ بھی نہیں پڑھائے گا، 1100 دے دیں گے، تیسرے سے پڑھوا لیں گے، چوتھے سے پڑھوا لیں گے. مولوی صاحب کیوں پڑھا رہے ہو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں چپ رہو، پڑھانے دو. ارے بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ارے ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، کل ہمارا بیٹا بھی تو جوان ہو رہا ہے، ہمیں بھی تو موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں بھی تو ہیرو ہونڈا چاہیے، ہمیں بھی تو بائک چاہیے. جہیز کی پرتھا اور جہیز کا لین دین ختم نہ ہونے میں سب سے بڑے مجرم ہم جیسے مولوی ہیں، ہم جیسے مولوی ہیں. یہ مولوی جہیز کو ختم نہیں ہونے دے رہے ہیں. آپ لوگ کم قصوروار ہیں، ہم لوگ زیادہ قصوروار ہیں. برا لگتا ہے نا کڑوی بات. مولانا صاحب پبلک پہ بولو، مولویوں پہ نہیں بولو. مولوی قوم کے روشن رہبر ہوا کرتے ہیں. یہ کون سی دلیل ہے؟ ہم جیسے لوگ مجرم ہیں، مجرم. سارے مولوی مل جائیں اور کہتے ہیں کہ جہاں جہیز دیا جائے گا لیا جائے گا ہم نہیں جائیں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو کوئی ایسا آدمی ہے بتائیے تو جو مولویوں کا بائیکاٹ سہ لے گا، جو اپنی قوم کے علماء کا بائیکاٹ سہ لے گا؟ اس کو معلوم ہے آج نکاح نہیں پڑھا رہا ہے، کل اگر ہمارا باپ مر گیا تو جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا. یہ ایک ہو گئے مولوی، ایک پلیٹ فارم پر آ گئے.
میرے بھائیوں اگر ہم سب نے اجتماعیت اختیار کر لی، جرجی صاحب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو. ہاں مدرسہ بناتے ہو، اس کی کمیٹی بن جاتی ہے، اس کا صدر بن جاتا ہے، اس کا سیکریٹری بن جاتا ہے، اس کا ٹریزر بن جاتا ہے، اس کا خزانچی بن جاتا ہے، لین دین کا معاملہ اور اس کا حساب کتاب لینے والا بن جاتا ہے، پیسہ رکھنے والا بن جاتا ہے، خرچ کرنے والا بن جاتا ہے. جب ایک مدرسہ چلانے کے لیے کمیٹی بنا سکتے ہو، ایک مسجد بنانے کے لیے کمیٹی بنا سکتے ہو، ان غریب لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرانے کے لیے کمیٹی کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ ان کے لیے ایک سماج کیوں تیار نہیں کر سکتے ہو اور ایک کمیٹی بنا کر یہ پاس کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ جو جہیز دے گا اس لڑکی کے باپ کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، اور جو جہیز دے گا اس لڑکے کے باپ کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. بنائے یہ مولوی مل کر کہ جو جہیز لے گا لڑکا، مرنے کے بعد اس کا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ہم اس کے شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے، ہم اپنے سماج سے اس کا بائیکاٹ کریں گے. جو لڑکی کا باپ جہیز دے گا دکھا کر، لمبا چوڑا دکھا کر، ہم اس لڑکی کے باپ کا بھی بائیکاٹ کریں گے. اعلان کر دیجئے کہ ایسی لڑکی کے باپ کا مرنے کے بعد جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ بنا کر تو دیکھیے سخت قانون. جب تک قانون سخت نہیں بنتے ہیں، معاف کیجئے گا پبلک عمل نہیں کرتی ہے. محمد رسول اللہ نے سخت قانون بنایا تھا، اور بنایا یہ تھا کہ اتنے درہم کی اگر کوئی چوری کرے گا یا کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا. اور پھر دیکھیے جب لوگوں کو، سماج کو چوری مکت بنانا تھا، چوری سے آزاد کرانا تھا، تو ایک بڑے امیر گھر کی لڑکی چوری میں پکڑی جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو، صحابہ کہتے ہیں بڑے اونچے گھر کی ہے، آپ نے کہا کاٹ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑی بے عزتی ہوگی. آپ نے کہا اسلام کے حدود میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، چوریوں کو روکنا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا. لوگوں نے پھر مذاق بنانا شروع کر دیا. صحابہ رونے لگے، اے اللہ کے نبی دیکھیے کافر مذاق اڑا رہے ہیں، آپ نے ایک لڑکی کا ہاتھ کٹوا دیا. تو نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اگر آج وہ لڑکی چوری میں پکڑی گئی، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کل اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری میں پکڑی جائے گی تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، محمد کو اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں ہوگا. میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. روح رعایت نہیں. قانون جب سخت بنتے ہیں، قانون جب سخت بنتے ہیں تو پھر برائیاں رکتی ہیں، برائیاں جنم نہیں لیتی ہیں، برے کام پہ بندش لگتی ہے. میرے بھائیوں سعودی عرب کے اندر کیوں لڑکیوں کا ریپ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ان کی عزت نہیں لوٹی جاتی ہے؟ کیوں ادھر بھی تو کالجز ہیں، ادھر بھی تو یونیورسٹیاں ہیں، ادھر بھی تو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں یاد رکھیے کوئی زنا کی خبر نہیں آتی ہے. سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی ریپ کی گھٹنا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ریپسٹ جانتا ہے زنا کرنے والا زنا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے اور مجھے اس کا انجام کیا بھگتنا پڑے گا. لڑکی اکیلی نکلتی ہے، خانہ کعبہ تک تباہ کرتی ہے اور پھر اپنے گھر چلی جاتی ہے. میرے بھائیوں تصور کیجئے، امن و امان ہے، شانتی کا ماحول ہے. جہاں قانون سخت ہوگا وہاں برائیاں مٹیں گی اور جرم نہیں لیں گی. آج ہمارے یہاں جہیز کا قانون سخت نہیں ہے. جہیز دینے اور لینے والوں کے لیے ہم ایکشن نہیں لے رہے ہیں. اس لیے کل تک بائک مانگتے تھے، آج 4 ویلر مانگنے لگے ہیں. اور اگر آپ نے قانون نہیں بنایا، سختی نہیں کی، تو 4 ویلر سے چھوڑ کر ہیلی کاپٹر مانگنا شروع نہ کر دیں، پھر ہوائی جہاز مانگنا شروع نہ کر دیں. پھر کہیں گے کہ نہیں بارات ہوائی جہاز سے لے کے آؤ، ہیلی کاپٹر سے لے کے آؤ. پھر کہیں دولہا ہی نہ بدل دیں، کہہ دیں کہ مجھے یہ نہیں، مجھے پائلٹ چاہیے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو ہوائی جہاز اڑاتا ہو. میری بیٹی اتنی پڑھی ہے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے. یہ تمام چیزیں کہیں سے تو جنم لیتی ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں. اجیار ہے تو کرت محمد اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے. اور محمد رسول اللہ ہے، آپ نے اندھیرے کو مٹایا، شراب نوشی بند کرائی، زنا داری بند کرائی، شادیوں کے یہ طریقے ختم کرائے اور ایک طریقہ شادی کا لاگو کر دیا. لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دے گا.
لڑکی والا کہیں نہیں جائے گا. یہ حق ہی نہیں دیا ہے کہ لڑکی والا خود لڑکا ڈھونڈ لے کرے. ہاں یہ تو آج ہمارا ماحول چل رہا, ہماری ایک بیٹی ہے ابھی سے ڈھونڈ لو لڑکا کون ہے. اسلام نے لڑکی والے کو حکم نہیں, لڑکے والوں کو حکم دیا تم دیندار لڑکی تلاش کرو, تم دیندار گھرانہ تلاش کرو. پھر لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دے گا. اسی کو ہمارے سماج میں منگنی کا نام دے دیا گیا. کیا ہے؟ منگنی ہے. آج لفظ اتنا برا لگتا منگنی, اس سے پہلے بھی کو لگا دو تو کیا ہو گیا بھیک منگنی. منگنی مانگا یہ رواج ہمارے یہاں پڑ گیا. جبکہ کیا ہے, لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دے گا, لڑکا لڑکی کو پیغام دے گا. یعنی لڑکے والا لڑکا ڈائریکٹ نہیں دے گا بہت اچھی وائی لو یو. لڑکے سے مراد لڑکے والا, لڑکی سے مراد لڑکی کے سرپرست. وہ اس کو پیغام دے گا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لڑکیوں کے سرپرستوں, اے لڑکیوں کے والدین, اے لڑکیوں کے ماں باپ, اگر کوئی لڑکے والا تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام لے کر آئے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, اگر کوئی لڑکے والا تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام لے کر آئے, ترضون دینہ وخلقہ, اور اس کی دینداری اور اس کا اخلاق اگر تمہیں پسند آ جائے, اس کی دینداری اور اس کا اخلاق اگر تمہیں خوش کر دے, یعنی وہ لڑکا نمازی ہو, روزدار ہو, دیندار ہو, نیک ہو, شریف ہو, فزوجوہ, تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. ریجیکٹ مت کرو, اس پیغام کو رد مت کرو. اگر کسی لڑکے کا پیغام تمہاری بیٹی کے ساتھ آ جائے اور وہ دیندار, نیک, نمازی, شریف خاندان کا ہو, تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو. تمہیں ریجیکٹ کرنے کا حق نہیں ہے, تمہیں مسترد کرنے کا حق نہیں ہے, تمہیں نظر انداز کرنے کا حق نہیں ہے. تم اس رشتے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو. الا تفعلوا ان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض, اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا, دیندار معلوم ہونے کے بعد بھی, روزے دار معلوم ہونے کے بعد بھی, شریف خاندان کا معلوم ہونے کے بعد بھی, امانت دار معلوم ہونے کے بعد بھی, نیک لڑکا جاننے کے بعد بھی, اگر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ غریب ہے, کیونکہ وہ تمہارے حسب نسب کا نہیں ہے, کیونکہ اس کی کاشت تمہاری کاشت تال بیل نہیں کھا رہی ہے, لڑکا خان ہے تم انصاری ہو, لڑکا انصاری ہے تم خان ہو, یہ تمہاری اور اس کی کاشت تال بیل نہیں کھا رہی ہے, یا لڑکی زیادہ پڑھی ہے اور لڑکا کم پڑھا لکھا ہے, یا لڑکی اسمارٹ ہے اونچے گھرانے کی ہے اور لڑکا اتنے اونچے گھرانے کا نہیں, اگر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا, رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, اگر رشتہ نہیں کیا تو اے لڑکیوں والوں, اے لڑکیوں کے ماں باپ سن لو, تو زمین میں تم بہت بڑا فتنہ دیکھو گے, زمین میں تم بہت بڑی مصیبتیں دیکھو گے. وہ فساد عریض اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا, لمبا چوڑا فساد تم دیکھو گے, اور اس کی نشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. آج مسلم لڑکیوں میں, عورتوں میں, مردوں میں جو طلاق کی نوبت ہے, شادی کر لیں مرضی سے, لو میرج, فلاں میرج, حیثیت, ادب, نسب, یہ سب دیکھا. آج سپریم کورٹ کا اعلان نکلا ہے, آج کا مطلب چند دن پہلے سپریم کورٹ نے نکالا ہے, سپریم کورٹ نے یہ بیان دیا ہے, طلاق کے اتنے مسئلے ہیں, اتنے مسئلے ہیں ہمارے پاس سپریم کورٹ میں, طلاق کے اتنے معاملات ہیں کہ اگر آج سے لے کر ہم اس کی سنوائی شروع کر دیں, آج سے اگر اس کی سنوائی شروع کر دیں اور اب کوئی نیا مسئلہ سامنے نہ آئے, طلاق کا کوئی نیا میٹر اگر ہمارے پاس نہ آئے, تو اتنے مسئلے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس پینڈنگ میں کہ ان مسئلوں کو نپٹانے کے لیے ہمیں 300 سال لگ جائیں گے. 300 سال
اتنے مسئلے پینڈنگ میں پڑے ابھی طلاق کے، جبکہ کوئی نیا مسئلہ نہ آئے، طلاق کا کوئی نیا معاملہ نہ آئے، یہی معاملوں کو نپٹایا جائے تو ان معاملوں کو نپٹانے میں ہمیں 300 سال لگ جائیں گے، اور طلاق کے ان مسئلوں میں 80% مسئلے مسلم عورتوں کے۔ علم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم فتنہ دیکھو گے، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ کم لمبا چوڑا فساد ہے؟ 80% سپریم کورٹ کے اندر مسلم عورتوں کے طلاق کے معاملے پینڈنگ میں پڑے ہوں، یہ آپ اس کو فتنہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی اسی نصیحت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے دیندار لڑکا نہیں دیکھا، پیغام آیا ہے لڑکا تو اچھا ہے، ججی صاحب پھر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لڑکا تو نمازی، ہاں نمازی، لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہماری لڑکی ذرا کانوینٹ میں پڑی ہوئی ہے، اونچے خیال کی ہے، اسمارٹ ہے، ماڈرن ماحول کی ہے، اور اس کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہو پائے گی، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گا۔ لڑکے میں برائی نہیں ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ لڑکی تھوڑی سی اسمارٹ ہے، لڑکا غریب ہے، ہم تھوڑا پیسے والے نہیں، ہم اپنی حیثیت کا دیکھیں، اپنی حیثیت کا دیکھیں گے، اور اپنی حیثیت کے چکر میں اس ایماندار اور نیک لڑکے کا پیغام تم نے ریجیکٹ کر دیا۔ فرمایا علم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، فتنہ پھیلے گا۔ لڑکے والے کو حق دیا ہے کہ لڑکی کو مانگے، لڑکیوں کو نہیں، کہ کتنی بڑی عزت دی ہے لڑکیوں کو۔ لڑکی والے خود شادی کرو گے، اللہ بیٹا تم بہت خوش رہو گے، لڑکی والا خود ڈھونڈتا پڑ رہا ہے، لڑکی کے ماں باپ نے خود اپنی انسلٹ کرا لی ہے۔ ہاں ایک دو واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں، اور کوئی منع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت نیک شخص ہے، بہت ہی زیادہ ایماندار شخص ہے، اور لڑکی یہ جانتی ہے کہ اس ایماندار اور نیک آدمی کے ساتھ رہ کر میری زندگی سفل ہو جائے گی، تو وہ ڈائریکٹ اپنی بات لڑکے سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن جائز طریقے سے اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر پہ لائیے اور بات کروائیے، اور میں بھی اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے بات کرتی ہوں، مجھے یہ لڑکا، مجھے آپ پسند ہے، لیکن جائز طریقے سے آئیے، رات کے 12 1 بجے 2 بجے تک موبائلوں پر بات مت کیجیے۔ جیسے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ڈائریکٹ نکاح کی بات کی تھی، اس نے ڈائریکٹ پہلے آزمائیں گے، پہلے پہچانیں گے، پہلے ہوٹل میں چل کے چائے وائے پیئیں گے، مزاج سمجھیں گے، 2-4 مہینے ساتھ میں رہیں گے، گھومیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، سمجھ میں آئے گا تو نکاح کریں گے، اور نہیں تو اب 2 مہینے تک تو سیف رہے گی۔ اب اس سے رشتہ ٹوٹے گا تو دوسرا سنے گا، اچھا اس کے ساتھ 2 مہینہ گھومی ہے، بس کیا گارنٹی ہے کہ صحیح ہے؟ بڑے بڑے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے منع کر دیا۔ نہیں، اب مجھے سمجھ۔ وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دو۔ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے چپکے سے نہیں کہا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے، نہیں، صحابہ بیٹھے تھے اور سب صحابہ کے بیچ میں وہ آئی تھی اور اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کہتی ہے، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، اس نے دوبارہ کہا، آپ خاموش رہے، اس نے تیسری بار کہا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول یہ عورت بار بار کہہ رہی ہے، آپ جواب دیجیے۔ کہا تم جانتے ہو میں نہیں کر سکتا ہوں، میری اتنی بیویاں ہو گئی ہیں کہ اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، نہیں کر سکتا میں۔ تو صحابی بولے، آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر۔ دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں بات نہیں ہوتی تھی، سنا نا وہ ایک جگہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ رات کے 1 بجے میرا نمبر آیا، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، جا رہے تھے جلسہ سننے، جلسہ کرنے کے لیے ایسے ہی، اور جب آئے اپنے روم سے اسٹیج تک تو ایک لڑکا جو موبائل میں بات کر رہا تھا کھیت میں، ہیلو، میں نے دیکھا پتہ نہیں کھیت میں کیوں بات کر رہا ہے، سوچا ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بتا رہا ہو کسی کو کہ صبح تک جلسہ چلے گا، میں دیر سے آؤں گا۔
ابھی میں چل رہا ہوں، میں نے دوبارہ ایسی کھیت پہ نظر ڈالی، اب وہ لڑکا ہے موبائل کو ایسے پکڑ کے منہ میں ایسے کر رہا ہے ایسے۔ اب مولوی جرجیز کوئی دودھ پیتا بچہ تو ہے نہیں، اب یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو سمجھ گیا۔ ارے بھائی دھواں اٹھے گا تو یہ تو پتا ہے نا کہ آگ لگی ہے تبھی نا دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب مجھے سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی، اب میں سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ جلسے میں تو آیا ہے لیکن یہ بات کہاں کر رہا ہے، کیسے سمجھاؤں اس کو۔ اب جلسے میں سے کا نام بھی نہیں معلوم ہے، بلاؤں تو کیسے بلاؤں، اور کسی کو سب کے سامنے ننگا کرنا بھی اچھا نہیں ہے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، کیا کروں۔ آگے چل چوما جا اب وہ اتنا بڑا گدھا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، یہ اس کے دماغ میں کیڑا بھرا ہے، یہ سوچ ہے۔ حالانکہ وہ الو کا پٹھا سمجھ نہیں رہا ہے وہ گدھا، وہ یہ سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے اس پلاسٹک کے ڈبے کو چوم رہا ہے، یہ تیری کھوپڑی ہے جو سمجھ رہا ہے کہ لڑکی کو چوما، لڑکی کو نہیں چوم رہا، تو 100 گرام کے 200 گرام کے اس ڈبے کو چوم رہا ہے، یہ تیرے دماغ میں خرافات بھری ہے، وہ شیطان تیرے دماغ میں تصور بھرا ہوا کہ لڑکی کو چوم رہا ہے۔ اب کیا تجھے اس میں لذت مل رہی ہے، اب میں اس کو چوموں، کبھی کبھی تو کرنٹ مار دیتا ہے میں، اب اس کو چوم، اب میں تصور کروں لڑکی کو چوم رہا ہوں تو میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں گدھا۔ اب جیسے ہی میرا نمبر آیا تو وہی لڑکا جلدی سے موبائل بند کر کے کچھ بول بال کے آیا ہوگا، اور آیا اور میری میز پر اپنا موبائل رکھ دیا ریکارڈنگ کرنے کے لیے تقریر۔ میں نے کہا ارے یہ بہت اچھا کیا اس نے، ہم نے کہا تقریر ختم ہوگی اس کا موبائل اٹھا لوں گا میں اور اس کو الگ لے جا کے سمجھاؤں گا بیٹا یہ کام غلط ہے، لیکن وہ موبائل آف کرنا بھول گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا فون آ گیا، وہیں سے آ رہا ہوگا ورنہ رات کے 1-1:30 بجے کون فون کرے گا بھائی، وہ فون آ گیا۔ اب فون آیا تو میں تو چونک گیا، وہ چائنا کا موبائل بڑی تیز گھنٹی بجی اور اس میں بھی گانا فٹ ہے رنگ ٹون میں۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ادھر اس کا گانا بجنا شروع، تیری آنکھیں جھکی جھکی، لگا ہوا تھا رنگ ٹون میں۔ میں کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا تیری آنکھیں جھکی جھکی، میں تو چونک گیا، میں نے کہا یہ کیا بات، یہ کیا ہے، میں تو ہل گیا، میں دیکھا رہے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا جلدی سے اٹھا، اس نے موبائل اٹھایا، بھاگا۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو میں مائک میں بولنے لگا، میں نے کہا واہ بیٹا، آج تک مولانا جرجیز کے تو کان ہی ترس گئے تھے ایسا خوبصورت گانا سننے کے لیے، تیرا شکریہ کیسے ادا کریں۔ ایک طرف مولانا جرجیز کی تقریر بھی موبائل میں بھری جا رہی ہے اور دوسری طرف چوما چاٹی بھی ہو رہی ہے، تیسری طرف رنگ ٹون میں تیری آنکھیں جھکی جھکی بھی لگا ہوا ہے۔ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ جرجیز صاحب ہم رنگ ٹون میں گانے بھی بھریں گے، موبائل میں گانے بھی سنیں گے، آپ کی تقریر بھی، اگر جہنم میں گیا تو شیطان کا ساتھ ملے گا، جنت میں گیا تو رحمان کا، ہم دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ بہت اچھی پالیسی ہے آپ کی، یہی پالیسی اپنائیے۔ آپ تو مودی کے بھی باپ نکل رہے ہیں، راجنیتی میں کوئی آپ سے سیکھے، دین کے معاملے میں یہ آپ سے کوئی سیکھے کس طریقے سے اللہ کو بھی راضی رکھا جائے اور شیطان کو بھی راضی رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے نہیں۔ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں یہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ کر لوں۔ جب وہ لڑکی راضی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پھر اس مرد سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے۔ ہاں، یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے، کیا لڑکی اکیلے آئی ہے اور اکیلے کہہ رہی میں آپ سے شادی کر رہی ہوں، آپ نے منع تو صحابی کیا آپ نہیں کر رہے تو میں اس سے کر سکتی ہوں، تو کیا لڑکی بغیر ماں باپ کے کر سکتی ہے؟ نہیں، لڑکی بغیر ولی کے بغیر سرپرست کے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر وہ لڑکی کیسے تیار ہو گئی؟ محدثین نے لکھا ہے اس لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں تھا، کوئی
کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، آپ ہی سب کچھ ہے میرے لیے، آپ نکاح کر لیجیے، اور نکاح نہیں کر رہے ہیں تو اسلامی نقطۂ نظر سے میرے لیے جہاں بہتر ہو اور جو بھی اسلام کہتا ہو مجھے وہاں، اللہ کے رسول خود اس عورت کے ولی بنے، آپ نے اس کا نکاح پڑھایا اور سرپرستی آپ بنے، جس کا کوئی نہیں ہوتا تو قاضی اس کا ولی بنے گا، سرپرست اس کا قاضی بنے گا، لیکن بغیر قاضی، بغیر سرپرستی، بغیر ولی کے عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ سن لیجیے، ہمارے سماج میں بھاگی ہوئی لڑکیاں جن کے ماں باپ نے اجازت نہیں دی اور وہ کنہیں لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور دوسرے شہر میں جا کر انہوں نے کسی ملا مولوی سے نکاح پڑھا لیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم 1,00,000 مرتبہ بھی اگر اس ملا مولوی نے نکاح پڑھا دیا ہو پھر بھی اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کا اصلی سرپرست باپ موجود ہے، جب تک کہ باپ لڑکی کی شادی کی اجازت نہ دے، باپ موجود نہ ہو۔ باپ اگر مر گیا تو لڑکی کا چچا کفیل بنے گا، وکیل بنے گا، سرپرست بنے گا، ولی بنے گا۔ اگر چچا میں بھی پاگل ہے تو لڑکی کا بھائی بنے گا، کوئی نہ کوئی رشتے دار لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ولی بنے گا۔ لڑکی گہنے لے کر بھاگ گئی اور دوسرے شہر میں جا کر کسی حاجی نمازی کو اپنا ابا بنا لیا اور کسی ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا، اور مولوی صاحب نے اس بڈھے کو باپ سمجھ کر اور اس کو بھائی سمجھ کر لڑکی کا نکاح پڑھا دیا، جبکہ اس کا اصلی باپ موجود ہے، اصلی چچا موجود ہے، تو وہ مولوی بھی پاگل ہے، وہ مولوی بھی گناہ گار ہے، وہ مولوی بھی جہنم میں جائے گا، وہ مولوی بھی زنا کاری میں برابر کا شریک مانا جائے گا۔ اس مولوی کو، اس قاضی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے اصلی باپ کو بلوائے اور اصلی باپ کی اجازت کے بعد نکاح پڑھائے، اور لڑکی یہ کہے کہ میرے ماں باپ تیار نہیں، میں بھاگ کر آئی ہوں، اس نے میں یہ میرا باپ ہے، اس کو میں نے اپنا باپ بنا لیا ہے، اس لیے میرا نکاح کر دو۔ اور مولوی صاحب یہ کہتے چلو ایک بزرگ آدمی باپ بن گیا، میں نکاح کر دیتا ہوں، تو مولوی صاحب جب تک وہ لڑکا لڑکی آپس میں ملیں گے ان کو اس کام پر جتنا گناہ پڑے گا مولوی تیرے کھوپڑی پر بھی اتنا گناہ لادا جائے گا، تو بھی اس کے زنا میں برابر کا شریک ہے۔ رب کعبہ کی قسم، بھاگی ہوئی لڑکیاں اپنے ماں باپ، بھائی اور چچا کو دھوکہ دے کر کسی بھی لڑکے سے کے ساتھ بھاگ جائے، چاہے وہ لڑکا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تیرا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا مولوی بغیر ماں باپ کی مرضی کے نکاح کر دیتا ہے، تو وہ لڑکے اور لڑکیاں زنا کاری کر رہے ہیں، ان کے جسم سے پیدا ہونے والی اولاد حرامی ہے، حرامی ناجائز اولاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ جائز اولاد نہیں مانی جائے گی اور ان کا رشتہ جائز نہیں مانا جائے گا۔ کورٹ میرج میں سرٹیفکیٹ گورنمنٹ دے دے، کورٹ دے دے گی، چلو بالغ لڑکا لڑکی ماں باپ تیار نہیں تو کیا ہوا، ہم نے ان کو پرمیشن دے دی، رشتہ ٹھیک ہے، کورٹ کی نظر میں تم باعزت ہو سکتے ہو، لیکن شریعت محمدی کی نظر میں تم زناکار کہلائے جاؤ گے، پاپی کہلائے جاؤ گے، زانی کہلائے جاؤ گے، شریعت تمہیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ کیا بگاڑ لو گے اسلام کا؟ چاہے ہماری بہنیں بھاگی ہو یا ہم کسی کی بہن کو بھگا کر لیں۔ اگر مولوی جرجی صاحب باپ اس کا بہت کمینہ ہے، بہت نالائق ہے، ہمارے ساتھ شادی نہیں کر رہا، آپ نکاح پڑھا دیجئے، اور میں نے کہہ دیا ارے بھائی بغیر باپ کی کیسے، ارے یہ ہے بزرگ 2000 روپے دے کے اس کو باپ، یہ ہے، یہ باپ ہے اس کا، پڑھا دو۔ اب اصلی باپ ہو، اصلی تو نہیں ہو، لیکن لڑکی بیچاری دکھ کی ماری ہے، یہ شادی جب کرنا چاہتی ہے اس کا باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی شرابی چواری سے نکاح کرا رہا تھا، اس لیے میں اس کا باپ بن گیا، آپ کرا دیجئے۔ میں نہیں کرا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا نکاح۔ اگر میں نے پڑھا دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اصلی باپ موجود ہے، زندہ ہے، ہم اگر نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم مجرم قرار دیے جائیں گے، مجرم۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کسی شرابی اور جواری آدمی کو ہی اپنی بیٹی دینے پر تیار ہو اور کسی ایک آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہو، ایسی پوزیشن میں لڑکی کیا کرے؟ ایسی پوزیشن میں بھی لڑکی اسی علاقے کے قاضی کے پاس جائے گی، اپنے گھر کے تمام رشتے داروں کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ میں شرابی اور جواری لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں، اس نمازی اور روزے دار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سماج کے اندر معزز لوگ وہاں گواہی دیں گے کہ واقعی یہ لڑکا شرابی اور
امیدواری ہے تب قاضی اس کا ولی بن کر اس لڑکی کا نکاح کرائے گا اور قاضی ولی بنے گا، لیکن اس لڑکی کو اس کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شریعت میں اس کا بھی دروازہ کھولا ہے، شریعت میں اس کا بھی راستہ موجود ہے. بھاگ کر کی جانے والی شادیوں کو شریعت اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. میری بہنوں، میری بیٹیوں، تمہارے لیے بہت راستے ہیں اسلام کے اندر، لیکن شریعت کے دائرے میں آئیے تو صحیح. یہ لڑکی جو اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، خود اللہ کے نبی نے اس کا نکاح پڑھایا اور اس صحابی رسول سے پوچھا تمہارے پاس اس عورت کو مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مہر دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر کیسے نکاح ہوگا؟ جاؤ ذرا کچھ تلاش کر کے آؤ. وہ آیا اور کہنے لگا مجھے کچھ نہیں ملا. آپ نے کہا التمس خاتم من الحدید، لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ. وہ دوبارہ گیا، پھر واپس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں دینے کو نہیں ہے. آپ نے کہا مہر جب تک دو گے نہیں نکاح کیسے ہوگا؟ ارے مہر میں کچھ تو ہونا چاہیے، ارے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ اس کا نکاح کیسے کیا جائے، اس کے پاس مہر میں دینے کو کچھ نہیں ہے. ایک دم وہ نوجوان بولتا ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یاد آیا ایک چیز ہے میرے پاس. کا کیا ہے؟ ہندی زارن، ایک لنگی ہے یہ جو میں پہنے ہوئے ہوں، یہ لنگی دے دوں گا مہر میں. پہنی ہوئی لنگی، جو پہنے تھا وہی لنگی. دیکھ رہے ہیں نکاح میں جو پہنا ہوں وہی لنگی. اللہ کے رسول نے کہا ارے یہ تو تم پہنے ہوئے ہو. کہا میں یہی دے دوں گا، یہی مہر ہے اس کا. آپ نے کہا یہ دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ کہ ہاں یار یہ بھی بات صحیح ہے. کہا اللہ کے رسول آدھی دے دوں تو؟ آدھی پھاڑ دوں، آدھی دے دوں اور آدھی باندھ دوں، پہن لیا کروں گا. آپ نے کہا آدھی اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی اور آدھی میں تمہارا بھی سفر مشکل سے ڈھکے گا. ایسا کرو لنگی تو اپنے پاس رکھو. یہ بتاؤ قرآن تمہیں کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا سورہ حشر یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے. کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا پھر بھی کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے. آئے عورت میرے آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہر دینے کو، لیکن قرآن کی یہ صورتیں یاد ہے. کیا میں انہی صورتوں کو تیرا مہر بنا دوں اور اسی صورتوں پر تیرا نکاح کر دوں اور مہر میں تو ان صورتوں کو قبول کر لے تو کیا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ چیخ پڑی اے اللہ کے نبی، قرآن کی صورتیں جس عورت کے نکاح کا مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ و بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صورتیں میرا شوہر مجھے سکھائے گا؟ فرمایا ہاں. جب یہ مہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں تمہارا شوہر تمہیں سکھا دے گا اور تمہیں یاد کرا دے گا، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا. کہنے لگی مجھے منظور ہے. قرآن کی صورتوں کو مہر مان لیتی ہے اور یہی اپنا حق لیتی ہے اور کہتی ہے آپ نکاح پڑھائیے. اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا. اس عورت کی رخصتی بھی ہو گئی. نہ باراتیوں کا پتہ چلا، نہ چوروں کا پتہ چلا، نہ ڈاکوؤں کا، نہ لٹیروں کا، نہ گوشت خوروں کا، کوئی پتہ نہیں چلا. نہ جہیز کے لالچیوں کا، نہ ڈھول کا، نہ تاشے کا، نہ ہلدی کا، نہ مہندی کا، نہ سہرے کا، کچھ نہیں. شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں.